مولا کائنات سے سب لوگ سوال کرتے جا رہے تھے. پوچھو کسی بھی طریقے سے, کہیں پہ بھی علم علی کا کوئی برابر نظر نہیں آئے گا. آگے تو دور کی بات ہے. سب سے زیادہ امت محمدی میں قابل صحابی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. شیعہ عقیدہ نہیں, میرا بیٹا صحیح ہے, حضرت سلمان فارسی, لیکن امت کہتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. ایسا نہیں کیا, کیوں؟ حافظ کل قرآن, مفسر قرآن, سب سے زیادہ احادیث انہیں یاد, تو کہتے ہیں حبر الامہ, سب سے پوری امت کی سیاہی. پریشان ہو گئے؟ میں علی رضا رضوی بول رہا ہوں, میں نے کہا بتا دوں. عزیزان گرامی, حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ پیغمبر کے چچا زاد بھائی, حضرت عباس کے بیٹے. انہوں نے پیغمبر سے سن کے, مولا علی سے سن کے قرآن حفظ کیا, احادیث حفظ کی. کسی آدمی نے ان سے سوال کیا, یا ابن عباس, ساری امت کہتی ہے سب سے قابل آپ, اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے تقابل کریں تو کیسا ہے؟ انہوں نے آنکھیں نکال کے غور سے دیکھا کہ ایسا ہی ہے جیسا سمندر اور قطرہ. سلامت رہ حیدر. اس نے دوسرا سوال کیا, حیدری. عزیزان گرامی, اس نے دوسرا سوال کیا, توجہ ہے مجمع کے میرے ساتھ. اس نے دوسرا سوال کیا, اس میں سمندر کون ہے, قطرہ کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میں سوچ رہا تھا تجھ میں کچھ عقل ہوگی, تو بالکل ہی کوڑا ہے. کہا واضح سی بات ہے, قطرہ میں ہوں, علی سمندر ہے. کہا تم نے اپنے آپ کو قطرہ کہہ دی, علی کو سمندر. کہا یہ بھی جو کچھ میرے پاس ہے علی کا عطا کردہ ہے. خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے, خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے. سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے, سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے. جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا, ارے کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا. نعرہ حیدری. آپ کی محبتوں کا ممنون ہو. عزیزان گرامی, علم امیر المؤمنین ایسا ہے, اب ہر جو سوال کیا جائے, یہاں تک نام بھی نہیں لے سکتے بہت سے افراد کے, تو یہاں تک ایک صاحب نے کہا یا علی کیا بات ہے, آپ ہر سوال کا فوراً جواب کیوں دے دیتے ہیں؟ میں نے کوشش کی اسی انداز سے کہوں جیسا انہوں نے کہا ہوگا. کہا یا علی کیا بات ہے, آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ یہاں سوال آتا ہے آپ جواب دے دیتے ہیں, سوچ کے جواب دیا کیجئے. ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا, مولا نے کیونکہ نام لیا ہے, لیکن میں نام نہیں لوں گا. ایسا نہیں کہ مولا نے کہا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں, اس نے فوراً کہا 5. مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی سوچنے کی ضرورت کیا ہے, یہ 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہیں. آپ نے فرمایا جیسے تیری 5 انگلیاں تیری آنکھوں کے سامنے ہیں, مجھ علی کے سامنے کل کائنات. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. میں محبت کی آپ کا ممنون ہوں, آج چلتا رہوں گا, مجھے اس کے بعد بھی مجلس پڑھنا ہے, تیز رفتار رہے گی میری. تو عزیزان گرامی, جسے اللہ چنتا ہے نا وہ کبھی یہ نہیں کہتا پوچھ کے بتاؤں گا, سوچ کے بتاؤں گا, مجھے نہیں آتا تو بیٹے یا بیٹی ہی سے پوچھ لوں گا. اب پہنچ گئے شاید, چلتا رہے گا مجمع. پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچ کا نہیں. چلتے رہیے گا.
عزیزان گرامی جو بھی سوال کرتا مولا اسی وقت جواب دیتے. مسجد کوفہ میں ایک آدمی نے کہا میں آج بہت مشکل سوال لایا ہوں, علی سے پوچھوں گا. دوسرے نے کہا تو ہر دفعہ یہی کہتا ہے. پتہ نہیں کیسے پیش کروں. کہا تو ہر دفعہ یہی کہتا, بہت مشکل سوال لایا. کہا نہیں اس دفعہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں بہت مشکل سوال لایا. کہا پھر میں تیرا ساتھ دوں گا, چل. دونوں منصوبہ بنا کے آئے تھے. آپ لوگ پہلے پہنچ جاتے, کیا کروں. جیسے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکالا جو چھپا کے لایا تھا. کہا یا علی بتائیے میری مٹھی میں بند کیا ہے. مولا نے کہا وہی جو تُونے ابھی جیب سے نکالا. کہا میں نے تو چھپا کے ہاتھ ڈالا تھا. ہم اس علی کو علی ہی نہیں مانتے جو سازشیں چھپی ہوئی ہو انہیں نہ جانتا ہو. چلیے گا. سلامت رہا بھائی. اب آپ کے یہ نعرے ہی مجھ سے پڑھوا رہے ہیں, مجھ میں طاقت نہیں ہے. بھائی آج 7 محرم میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بہت کچھ لوگ خوارج, ایک بچے نے پوچھا مولانا حسین آپ نے خوارج کہا پھر کیا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خوارج جو امام کے خلاف جنگ کے لیے نکلے, خروج کرے, اسے کہتے ہیں خارجی, اس کی جمع خوارج. تو جو امام کے خلاف, تو بہرحال خوارج جمع ہوئے. کہا بھئی جتنے بھی سوال لے آتے ہو علی جواب دے دیتے ہیں, جو نہیں بھی ماننے والا ہوتا ہے وہ ماننے لگ جاتا ہے. ایسا سوال لاؤ جس کے ہر دفعہ کوئی 2 گوشے نکلیں اور جو بھی علی کہیں ہم کہنے یہ بھی وہ بھی, تو وہاں پہ بہت اچھا لگے گا جب امیر المومنین علی بن ابی طالب, میں کہہ رہا ہوں امیر المومنین, وہ جواب نہ دے پائیں یا کنفیوز ہوں. کہ سوچو پھر سوال, پوری رات سوچتے رہے, سب کو یہ سوال کر لو وہ سوال. ایک سوال بن گیا. کتاب کا نام ہے کوكب دری, لکھنے والے بزرگ ہیں حنفی بزرگ, اور کتاب کا ترجمہ بہت بزرگ عالم دین سید محمد سبطین سرسوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے. پیش کر رہا ہوں وہاں سے, سارے مجمع کی توجہ رہے. تو اب سب جمع ہوئے, سارے خوارج آئے. کہا یا علی بتائیے ہمارے گھر میں ایک بکری بھی ہے, کتا, ان کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہو گیا, بتائیے بھی سے ہم کتا سمجھیں یا بکری. بکری ہے تو پاک ہے, کتا ہے تو نجس. بکری ہے تو حلال ہے, کتا ہے تو ناپاک حرام. مولا نے کہا اس کے سامنے تم گوشت رکھ دو, اگر گوشت کھا لے تو کتا ہے, نہ کھائے تو بکری. کہا یا علی ہم کر کے دیکھ چکے ہیں, کبھی کھا لیتا کبھی نہیں کھاتا. سوچ کے آئے ہوئے نا کہ ہم نے ماننا تو ہے نہیں. دونوں طرف سے جواب دیں گے, یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا. مولا نے کہا تم گھاس رکھ کے دیکھ لو, گھاس کھا لے تو بکری ہے. توجہ, گوشت کھائے تو کتا. کا یا علی کبھی گھاس کھا لیتا ہے کبھی گوشت. مولا نے کہا تم پانی سامنے رکھو, اگر زبان ڈال کے چوسے تو سمجھ لو کتا, منہ ڈال کے پیے تو بکری. کا کبھی زبان ڈال کے چوستا ہے کبھی منہ. بھائی اتنا کوئی بڑے سے بڑا حیوانات کا ماہر بھی ہو نا, زولوجسٹ بھی ہو, بڑے سے بڑا ویٹیرین بھی ہو نا, 100 دفعہ سوچے گا پھر جواب دے گا. بھائی یہ میرے ہی مولا ہیں, فی البدی جواب دے رہے ہیں. چلتے رہیے گا. کہ یا علی پانی رکھا, کبھی اس طرح سے پیتا ہے کبھی اس طرح سے. مولا نے کہا تم اسے بکریوں کے گلے میں چلاؤ, اگر گلے میں منہ ڈال کے چلتا رہے تو بکری, اگر پیچھے الگ الگ چلے, پتہ نہیں مجمع پہنچ رہا ہے یا نہیں, اگر الگ الگ چلے الگ تھلگ چلے تو کتا. کہ یا علی کبھی بکریوں کے ریوڑ میں چلتا ہے کبھی الگ تھلگ چلتا ہے. مولا نے کہا تم دیکھو بیٹھتا کیسے ہے, اگر پچھلی ٹانگوں پہ آرام سے بیٹھے تو کتا ہے, اگلی ٹانگیں رکھ کے بیٹھے تو بکری. کہ یا علی ہم نے ایسا بھی کر کے دیکھ لیا, کبھی اگلی ٹانگوں سے بیٹھتا ہے کبھی پچھلی ٹانگوں سے. توجہ, سارے مجمع کی توجہ, ساری کی ساری باتیں کہتے رہے. مولا نے 20 سے زیادہ مسائل بتائے, کہ کبھی ایسے کبھی ویسے. کا یا علی کبھی ایسے کبھی ویسے. مولا نے کہا اسے ذبح کر دو. توجہ, مولا نے کہا ذبح کر دو. کہا یا علی پھر کیسے کیا کریں. کہا ذبح کر کے دیکھو, پیٹ میں اوجڑی نکلے تو بکری ہے,
آنتے نکلے تو کتا اب نہیں کہہ سکتے، دونوں کر کے دیکھ چکے ہیں۔ مت رہے، جیتے رہو، حیدر۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی تھوڑا سا زحمت کریں گے، آگے تشریف لے آئیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آگے آگے توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ بھائی مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ ایک ریاضی کا مسئلہ بھی پیش کر دوں۔ مولا علی سے سوال کیا کسی نے، اس زمانے میں کیلکولیٹر نہیں تھے، یہاں پہ ریاضی پڑھے ہوئے تو سب بیٹھے ہیں، کوئی اگر ریاضی کا پروفیسر ہونا اسے بتائیے گا کہ بغیر کیلکولیٹر کے کوئی بھی اس مسئلے کو حل کرے۔ اس زمانے میں ایک آدمی نے آ کے کہا یا علی ایک ایسا عدد بتا دیجئے، عدد جو 1 سے لے کے 10 تک ہر عدد پہ تقسیم ہو اور پیچھے کچھ نہ بچے، یعنی اشاریہ میں بات نہ آئے، پوائنٹس میں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، سنیں گے عزیزان گرامی؟ تو آپ نے فرمایا بھئی سوال کیا اس آدمی نے، کہا یا علی 1 سے لے کے 10 تک سب پہ تقسیم ہو اور کچھ نہ بچے۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے اسے مسکرا کے دیکھا، کہا لکھنا شروع کر بتاتا ہوں۔ نہیں ہے مجمع، 1 سے لے کے 10 تک، بھئی اگر 100 بھی عدد ہوتے نا، 100 تو سوچنے پڑتے، سب کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لو۔ 60 مثال کے طور پہ 1 پہ تقسیم ہوتا ہے، 2 پہ، 3 پہ، 4 پہ، 5 پہ، 6 پہ، 7، 8، 9 پہ نہیں ہوتا۔ آپ تو پریشان ہو گئے، سوچ رہے ہوں گے کہ ریاضی سے سب سے زیادہ نفرت تھی، ریاضی یہیں شروع ہو گیا۔ عزیزان گرامی مولا کا اس زمانے میں جب کیلکولیٹر نہیں ہے، سوال کر رہا ہے کہ آدمی سارے مجمع میں ایک ایسا عدد بتائیے جو 1 سے لے کے 10 تک سب پہ تقسیم ہو، برابر کا، کچھ بچے نہیں۔ مولا نے کہا 10 تک گنتی جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ مولا نے کہا گن، کون کون سے عدد میں عین آتا ہے؟ عین سے علی۔ توجہ، اس نے گننا شروع کیا، 1، 2، 3، 4، 4 میں عین آتا، 4 میں عین آتا، 5، 6، 7 میں عین آتا ہے، 7 میں، 8، 9، 9 میں عین، 10، 10، 4، 7، 9، 10۔ مولا نے کہا ان چاروں کو ضرب دے۔ میں بتا دیتا ہوں، کیلکولیٹر نہ نکالیے گا۔ 7 سے ضرب دیجئے 4 کو، 28، 28 کو ضرب دیں 9 سے، 252۔ گھر جا کے حساب کیجئے گا۔ 252 کو ضرب دیں 10 سے، 2520۔ اس زمانے میں مولا نے کہا یہ 2520 وہ عدد ہے جو 1 سے لے کے 10 تک سب پہ تقسیم ہوتا ہے، کچھ نہیں بچتا۔ کہا یا علی کیسے پتا؟ کہا عدد بنانے والے سے پوچھ۔ جیتے رہو بیٹا۔ میں تو ابھی بڑھنا چاہ رہا ہوں آگے۔ جتنے علوم ہیں ان سب میں دیکھ لیجئے، جب کسی نے پوچھا یا علی، اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے زمین مسطح فلیٹ ہے، گول نہیں،
کہ یا علی ایک سرے سے زمین کے دوسرے سرے جائیں تو کتنا فاصلہ ہوگا؟ یہ سائنس نے بعد میں 20ویں صدی میں دریافت کیا ہے کہ 12,756 کلومیٹر ہے زمین کا ڈایا میٹر. پریشان ہو گئے آپ حضرات. اس زمانے میں مولا سے پوچھا, مولا نے کہا عربی نسل کا گھوڑا اگر مسلسل 24 گھنٹے بھاگتا رہے اپنی رفتار سے, یہ بعد میں دریافت ہوا اس کی رفتار کیا ہے, 65 کلومیٹر فی گھنٹہ. عزیزان گرامی, اس زمانے میں مولا نے کہا کہ جب اسے اتنے دن دوڑایا جائے تو پوری زمین کو ایک سرے سے دوسرے سرے دوبارہ واپس آ جائے گا. اس زمانے میں سائنس نے بعد میں دریافت کیا اگر اتنے دن دوڑایا جائے 24 گھنٹے تو 12,756 کلومیٹر بنتے ہیں. سائنس سے کہو علی سے سیکھے, علی کو سکھائے نہیں. جب سائنسدان علی سے سیکھے تو صحابی علی سے کیوں نہ سیکھے؟ پڑھوں ابھی کہاں ہے بانی بھئی, ابھی پڑھوں یا سوشل سائنسز میں ایک سائنس ہے, نام ہے سائیکالوجی. سوسیولوجی ہے, اینتھروپولوجی ہے, سائیکالوجی علم نفسیات. سوشل بلکہ سائیکالوجی کی میں بات کر رہا ہوں. بنیاد اس کی کیا ہے؟ اس کو 19ویں صدی میں برطانیہ کے مختلف, میں اب نام نہیں لیتا کسی کا بھی, تو سائیکالوجی علم نفسیات. بنیاد کیا ہے؟ ایک جملے میں کہہ رہا ہوں, سمجھ میں آیا. آپ کہیں گے کہ رات کے 12 بجے کے وقت آپ اتنی پیش کر رہے چیزیں. اس کی ساری بنیاد ہے اس ایک جملے پہ, علم نفسیات کی, سائیکالوجی کی. جب انسان کا لاشعور شعور پہ غالب آ جائے تو زبان پہ حقیقت آ جاتی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جب لاشعور, یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں نا یہ شعور سے ہے, سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں, لیکن جب آپ چل رہے ہوتے ہیں سامنے دیوار آ جاتی ہے تو پھر آپ سوچتے نہیں ہیں. چاہے ٹیلی فون پہ ہو, کار چلا رہے ہو, خود بخود بریک پہ پاؤں آئے گا, خود بخود دیوار سے پہلے رک جائیں گے. یہ آپ کر رہے ہیں لاشعوری طور پہ. لاشعور اور شعور میں فرق ہے. میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے, میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے. جب لاشعور شعور پہ غالب آ جائے تو زبان پہ حقیقت آ جاتی ہے. مجمع اگر تھوڑا سا ساتھ دے دے گا میرا. عزیزان گرامی, یہ 19ویں صدی ہجری میں 150 سال پہلے برطانیہ کے بڑے بڑے نفسیات کے ماہرین نے دریافت کیا کہ جب انسان کا لاشعور شعور پہ غالب آ جائے تو زبان پہ حقیقت آتی ہے. 2 آدمی مولا علی کے پاس آئے کہ یا علی میں ہوں آقا, یہ غلام, اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آقا ہے میں غلام. مولا نے دونوں کے چہرے دیکھے, ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہے, یہ آقا یہ غلام. مولا نے کہا بتاؤ تم میں سے آقا کون؟ دونوں نے کہا میں آقا. مولا نے کہا غلام کون؟ کہا یہ غلام. کہا آپس میں خود ہی فیصلہ کر لو اس سے پہلے کہ میں فیصلہ کروں. ایک دوسرے کو دیکھا کہ نہیں میں ہی آقا ہوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے. دیوار بنی تھی جس میں سوراخ تھے, جس کو سزائے موت دی جاتی تھی وہ سوراخ سے اپنی گردن پار کر دیتا تھا, اور پھر ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیتے تھے کہ تلوار چلا گردن قلم کر دے. توجہ سارے مجمع کی. مولا نے کہا دونوں دیوار سے گردنیں پار کر دو اپنی. اب دونوں پریشان حیران. اتنے میں جناب مولا کائنات نے آواز دی, قمبر تلوار کھینچو. جناب قمبر نے تلوار نکالی. جناب قمبر پریشان, گردن کاٹنی کس کی ہے؟ کہ قمبر آگے بڑھو. جناب قمبر آگے بڑھے. جناب قمبر بہت قداور, بہت دلیر, افریقہ کے رہنے والے تھے, طاقتور تھے. ایک وار کرتے تھے گردن اتار دیتے تھے. پریشان ہو گئے. وہ یہ سوچ کے آئے تھے علی سے لڑوں گا, غلام بن گئے. ان سے مولا نے کہا قمبر, سارے مجمع کی توجہ, قمبر تلوار کھینچو. جناب قمبر نے تلوار اٹھائے. کہا قمبر غلام کی گردن اتار دو. جناب قمبر پریشان, ان میں غلام ہے کون؟ بس مولا نے کہا غلام کی گردن کاٹو. ان میں سے ایک نے گردن پیچھے کھینچ لی. مولا علی نے کہا یہ جس نے گردن پیچھے کھینچی ہے نا یہ غلام ہے. کہا یا علی کیسے پتا؟ کہا اس کا لاشعور شعور پہ غالب آ گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ جسے اللہ چنتا ہے اس کے لیے پھر یہ صدیاں کچھ نہیں ہوتی. وہ اتنے آگے کی بات پیش کرے گا کہ لوگ مانیں گے علی علی ہے. عزیزان گرامی تمام علوم میں دنیا نے گھٹنے ٹیک کے مانا ہے علی سے بڑا کوئی عالم ام الکتاب نہیں ہے. اور جس اللہ نے جناب مولا کائنات کو چنا ہے وہ بھی جانتا ہے جسے میں نے چنا ہے، جو اس کا اختیار ہے، جو اس کا چنا ہوا ہے وہ اور ہے. عزیزان گرامی دنیا بھر میں میں دیکھ رہا ہوں سبیلیں لگائی جا رہی ہیں. یہاں تک جب 7ویں محرم آ جاتی ہے نا تو صرف شیعہ نہیں تمام کے تمام مسلمان سبیلیں لگانے لگتے ہیں. اور میں نے یہاں تک دیکھا ہے بعض علاقوں میں کہ غیر مسلم سبیلیں لگاتے ہیں، ہندو سبیلیں لگاتے ہیں. ایک لکھنؤ میں ہندو بوڑھی خاتون آئی، کہا یہ میں شربت بنوا کے لائی ہوں. دیکھنے لگی کہ سب خاموش ہیں، کہا مجھے معلوم ہے آپ ہمارے ہاتھ کا کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہ میں نے کسی سید سے شربت بنوایا ہے. میری منت پوری ہوئی تھی، میں یہاں پہ سبیل پہ شربت لے کے آئی ہوں. 7 محرم جانتے ہیں کیوں سبیلیں لگتی ہیں؟ شاید کوئی پیاسا ہے. پوری دنیا میں رسم ہے، خاص طور سے عراق میں، پاکستان ہندوستان میں، کہ 7 محرم کو حضرت قاسم علیہ السلام کے مصائب ہوتے ہیں. آج میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک مظلوم باپ کو پرسہ دینا ہے ایک یتیم بیٹے کا. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے جناب قاسم کی شہادت کو پیش کروں، ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی جو پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت ہوگا، منادی ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر میں آنے والوں نگاہوں کو جھکا لو، حتی تمر فاطمہ، تاکہ حضرت فاطمہ گزر جائیں. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئیں گی تو پھر کیوں فرشتہ ندا دے گا نگاہیں جھکا لو؟ تو مولا کے آنسو بہنے لگے کہ میری دادی اس حالت میں آئیں گی کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. کہ مولا کیسی حالت ہوگی؟ دیکھ سکتے ہیں میری طرف؟ نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا. کہ مولا کیسی حالت ہوگی؟ کہ ہاتھوں میں 2 بازو ہوں گے. جانتے ہیں نا آپ کس کے بازو ہوں گے؟ کربلا میں کس کے بازو قلم ہوئے تھے؟ اے غازی عباس آپ کی عظمتوں کو سلام، سیدہ آپ کے بازو اٹھا کے لائیں. کون ہیں؟ امام صادق علیہ السلام. بھائی مجمع آج بخل نہ کرے رونے میں. جس محبت سے آپ مصائب کو سنتے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا بعض اوقات میرا جی کرتا کہ میں اتنا پڑھوں کہ میں پڑھتے پڑھتے مر جاؤں. تو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جناب عباس کے بازو لائیں گے. مولا اور کچھ ہوگا؟ پیش کروں آپ کی خدمت میں، برداشت کر پائیں گے؟ ایک کرتا ہوگا چھوٹا سا، اس پہ خون ہوگا. میرا دل کہتا ہے کسی حسین کا بھی کرتا ہوگا، صرف جناب علی اصغر کا کرتا نہیں ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی میں جہاں تک پڑھ سکا پڑھوں گا. تو مولا ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میری دادی تشریف لائیں گی، ایک مرتبہ خود خالق ندا دے گا، اللہ کہے گا اے فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا. تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری دادی رو کے کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے. چھٹے امام فرماتے ہیں ایک پردہ کھچے گا اور اس پردے پہ بی بی کے دونوں بیٹوں کی شہادت کا عکس نظر آئے گا. آج بھی آپ اسکرین لگاتے ہیں نا، امام کہتے ہیں ایک پردہ کھچے گا،
اس پردے پہ لوگوں نے پوچھا مولا جب شہادت نظر آئے گی بی بی دیکھیں گی سب دیکھیں گے کہاں؟ کہا مولا کیا نظر آئے گا؟ امام کے آنسو بہنے لگے. آپ میری طرف دیکھیے گا, آپ نے فرمایا, چھٹے امام نے فرمایا, کہا دونوں کی شہادت نظر آئے گی پردے پہ, سارے میدان محشر میں دیکھ رہے ہوں گے. چھٹے امام فرماتے ہیں کیا نظر آئے گا؟ کہا ایک کے کلیجے کے ٹکڑے, دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاتھ جوڑ کے سوال کروں آپ سے, آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا, آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. میرا سوال آپ سے, وہ بہن جو دیکھ رہی تھی انہوں نے ماں کو کیسے بتایا ہوگا؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی رونے میں جس محبت سے آپ رو رہے ہیں جناب سیدہ قبول فرمائیں, آپ کے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ ملے. اجرکم اللہ. آئیں بھئی میرے ساتھ چلیے گا. آپ جانتے ہیں نا شب عاشور جناب سید الشہداء, آپ نے دیکھا ہے دنیا میں کوئی 13-13.5 سال کا بچہ مرنا چاہتا ہو؟ میں آپ کو دکھاؤں میدان کربلا میں ایک بچہ, جناب سید الشہداء نام بتا رہے ہیں کون کون کل شہید ہوگا. عباس کل آپ شہید ہوں گے. جناب عباس نے کہا پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے مجھے اس قابل بنایا تیرے حسین پہ قربان ہو جاؤں. مولا نے نام لینا شروع کیا, کہ حبیب آپ بھی شہید ہو جائیں گے. مسلم میں اوسجا آپ بھی, ایک ایک کا نام, عابس آپ, شوذب آپ, سعید آپ. مولا نام بتا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک 13.5 برس کے بچے نے کہا امو جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ جناب سید الشہداء نے کہا یا بنیا قاسم, اے میرے لخت جگر قاسم, کیف الموت عندک, آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے, احلی من العسل, تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. جناب سید الشہداء نے پیار کر کے فرمایا قاسم صرف آپ ہی کا نہیں, 6 ماہ علی اصغر کا بھی نام ہے. غیرت حسنی تھی جناب قاسم میں. تو جانتے ہیں جناب قاسم نے کیا سوال کیا؟ جناب قاسم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ جناب سید الشہداء نے فرمایا نہیں بیٹا, میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا. میں کہوں گا مولا بتا دیجئے شام غریبہ میں یہ خیموں میں آ جائیں گے, صرف آئیں گے نہیں نیزوں سے چادریں اتاریں گے.